खुशामदीद नाज़रीन, सामीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला हम सब पे, इस दुनिया पे, इस मुल्क पे अपनी रहमत निशावर करे और अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अतिउल्लाह अतिउ रसूल पे हम सब लोग अमल पैरा हो जाएं, तो हमारी ज़िंदगियों और आखिरत में कामयाबियाँ हमारे लिए। आज का मेरा मौजू है लीगल इफ़ेक्ट क्या है अगर हम कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं करवाते। क्या वो डॉक्यूमेंट लाजमी है रजिस्ट्रेशन करवाना? तो इसके लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें। लीगल इफ़ेक्ट एंड वैल्यू ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नाज़रीन इकराम, कानून रजिस्ट्री ने दस्तावेज़ की लाजमी और इख्तियारी रजिस्ट्री के नज़रियात को फ़राहम किया है, हमारी इसमें रहनुमाई की है कि ये दस्तावेज़ की रजिस्ट्री ज़रूरी है। इन दस्तावेज़ की रजिस्ट्री ना भी करवाएं तो कोई इफ़ेक्ट या असर नहीं होगा, कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जो दस्तावेज़ को कानून में मुस्तनद बनाती हैं उन दस्तावेज़ात की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। इसका मतलब ये है कि दस्तावेज़ की रजिस्ट्री के चंद असरात भी मुरतब होते हैं और उनकी वैल्यू और कदर भी होती है इन दस्तावेज़ात की। इसी तरह से रजिस्ट्री ना कराई गई दस्तावेज़ात की रजिस्ट्री ना कराने के भी चंद असरात और कदर या वैल्यू होती है। तो इसमें ये हम बताएंगे कि नंबर फर्स्ट ये है कि हक़ इस्तेहक़ाक़ या मुफाद की तख्लीक, ऐलान, तफ़वीज़, महदूदपन या ख़ात्मा। अगर हम उन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री जो है प्रॉपर नहीं करवाते तो क्या होगा? When any document is required to be compulsory registered but it remains unregistered, such document does not create, declare, assign, limit or extinguish any vested contingent right, title or interest to or in immovable property in present or in future। यानी जब किसी दस्तावेज़ की लाजमी रजिस्ट्री कराना ज़रूरी है लेकिन ये गैर रजिस्टर्ड रहती है, ऐसे दस्तावेज़ हाल या मुस्तक़बिल में गैर मनकूला जायदाद की बाबत या इसमें कोई हासिल शुदा या मशरूत हक़, इस्तेहक़ाक़ या मुफाद जो पैदा होता है उसमें ऐलान, तफ़वीज़, महदूद या ख़त्म नहीं करती। नहीं, वो अगर हम ना रजिस्टर कराएं तो उससे ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी, हमारा हक़ ख़त्म नहीं हो जाएगा, इस्तेहक़ाक़, मुफाद ख़त्म नहीं हो जाएगा। मगर इसको एक चीज़ अडॉप्शन का जो इख्तियार है वो नहीं होगा। यानी जब किसी दस्तावेज़ की लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाना थी लेकिन गैर रजिस्टर्ड है तो ऐसी दस्तावेज़ इख्तियार करने की कोई ताकत अता नहीं होती। अब इसमें वैल्यू ऑफ अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और वैल्यू ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड, उसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे कि रजिस्ट्री ना कराई गई दस्तावेज़ या दस्तावेज़ात की जिसको लाजमी रजिस्ट्री कराना था उसमें क्या होता है। दुरुस्तगी का एहतमाल या क्यास एक स्टेज होती है, दूसरी शक व शुबात का ख़ात्मा, फिर शहादत के तौर पर इसकी कदर क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ करेक्शन, settled principle that it is presumed that only registered document is correct while unregistered document is not correct।
کیونکہ یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہے تو اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اصل سمجھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس میں شک و شبہات دور ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جن دستاویزات کی رجسٹریشن ضروری ہے، منقولہ غیر منقولہ جائیداد، کل کو وہ آپ کے لیے غیر رجسٹریشن شدہ ڈاکومنٹ کوئی پریشانی کا باعث نہ بنے تو اس کو رجسٹر کروا لینا چاہیے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کا حق، انٹائٹلمنٹ، مفاد وہ ختم ہو جائے گا، نہیں، ختم نہیں ہوتا، آپ اس کے مالک ہی رہتے ہیں۔ الاٹمنٹ لیٹر ہے کہ سوسائٹی کا، تو آپ اس کے انٹائٹلڈ ہیں، آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ کا اثاثہ ہے وہ۔ مگر رجسٹریشن کروا لیں گے تو اور زیادہ اتھینٹک ہو جائے گا، ہر قسم کا ڈاؤٹ، شک و شبہ ختم ہو جائے گا کہ کل کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ بنیادی فصل اس میں یہی ہے کہ دستاویز کی رجسٹری بہت ضروری ہے۔ شہادت کے طور پہ اس کی ویلیو جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کسی جگہ پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں رجسٹر ڈاکومنٹ چاہیے ہمیں، تاکہ ہماری تسلی ہو سکے کہ واقعی ہی یہ آپ کے نام پہ ہے، آپ کا یہ ہے، اس کو رجسٹر کروا لیں، تو اس کو رجسٹر کروا لیں آپ، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض اداروں میں، بعض جگہوں پہ رجسٹریشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ رجسٹر ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، بعض پہ سمپل ڈاکومنٹ، یعنی کہ آپ کے نام پہ ہو، جس کمپنی یا ادارے یا سوسائٹی یا کالونی، جیسے ہم پلاٹ خریدتے ہیں تو وہ سوسائٹیز آلریڈی رجسٹرڈ ہوتی ہیں رجسٹریشن ایکٹ کے تحت، سوسائٹیز لاز کے تحت، تو وہاں سے آپ کو الاٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے، وہ بھی آپ کی ملکیت ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ مگر رجسٹریشن کے لیے جو قانون نے ہدایات اور قوانین وضع کیے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو دستاویز کی رجسٹری دستاویز کے فریقین کے مابین تنازع کی صورت میں ایک ثبوت رہتی ہے۔ ایک بندہ ایسے ہی اٹھ کے آپ کو کہتا ہے یہ تو جگہ میری ہے، مگر ہے اصل میں کاغذات میں آپ کی ہے۔ جب یہ تنازع اٹھتا ہے تو شروع ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، کورٹ کی طرف یا امجاد اتھارٹی کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹس کس کے نام پہ ہیں۔ ڈاکومنٹ اصل مالک کے نام پہ ہیں، ویل اینڈ ڈن، بہت خوب، وہ اس کا مالک ہے۔ اگر کلیم کرنے والا دوسرا فریق جو اس سے جھوٹا کلیم کر رہا ہے اس کے نام پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا دکھائے گا؟ جعلی ڈاکومنٹ، دونوں کے ہاتھ میں ڈاکومنٹ ہے مگر ایک اصل ہے ایک جعلی ہے، تو اس کی ویریفیکیشن ہوگی۔ جس کا ڈاکومنٹ ویریفائی ہو جائے گا، دستاویزات ویریفائی ہو جائیں گی، تصدیق ہو جائیں گی، تسلیم ہو جائیں گی، مجاز اتھارٹی، عدالت یا گورنمنٹ کا ادارہ اس کو رجسٹرڈ لینڈ ریونیو ایکٹ سب رجسٹرار پاس کرتے ہیں تو وہ اتھینٹک ڈاکومنٹ ہو جائے گا۔ اس لیے رجسٹریشن پہ زور دیا گیا ہے۔ اصلیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے مضبوط شہادت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس صورت میں مضبوط شہادت کے لیے رجسٹریشن کروانا، ان ڈاکومنٹس کی جو جائیداد سے منقولہ غیر منقولہ جائیداد ہے ان سے متعلق جو دستاویزات ہیں ان کی رجسٹریشن کروانا ضروری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے رجسٹریشن نہیں کروائی تو اس کی کم اہمیت ہے، اگر رجسٹرڈ ہو گئی ہے تو اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو قانون یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم آئندہ آنے والے فیوچر مستقبل کے تنازعات، پریشانیوں سے بچ سکیں۔ آپ سے گزارش کروں گا، فالو دا وے آف اللہ اینڈ لاز پروفٹ میسنجر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ یہ لیگل قانونی معلومات
میکسیمم زیادہ سے زیادہ عوام لوگوں تک پہنچے اور ان سے وہ استفادہ حاصل کریں۔ آخر میں یہ چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔